الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ واجب الاحترام استاذ العلماء شیخ الحدیث والتفسیر حضرت ابو النصر محمد منظور احمد شاہ شیخ الحدیث جامعہ فریدیہ ساہیوال، دیگر علماء ملت اسلامیہ، آج ہم اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد منیر الزمان چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی اس خوبصورت تقریب میں، اس محفل پاک میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت اس مبارک محفل میں ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ حضرات قبلہ، مفتی صاحب ان شخصیات میں شامل جنہیں اللہ رب العزت نے خدمت دین اور خدمت اسلام کے لیے چنا۔ یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے دین کی خدمت کے لیے قبول فرماتا ہے اور اسے دین کا کام لیتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بعض لوگ خیر کی کنجی ہوتے ہیں، شر کے تالے ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ بعض لوگ شر کی کنجی اور خیر کے تالے ہوتے ہیں۔ فرمایا خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے ہاتھوں میں اللہ نے خیر کی کنجیاں تھما دی۔ حضرات، کچھ وجود خیر کی کنجی ہوتے ہیں، وہ جہاں بیٹھتے ہیں خیر کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ شر کی کنجیاں ہوتے ہیں، وہ جہاں بیٹھتے ہیں شر کے دروازے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت علامہ مفتی محمد منیر الزمان چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وجود اس دور میں خیر کی کنجی تھا۔ وہ جہاں بیٹھتے تھے اہل سنت کے درد کی، اہل سنت کے عقائد کی ترویج و اشاعت کی بات فرمایا کرتے تھے۔ اور ابھی آپ سن رہے تھے، میں نے پہلے بھی ایک بات ایک موقع پہ عرض کی تھی، یہ بڑے انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ بڑا وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی چھوٹا بیٹھ جائے تو وہ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کرے، یہ بڑوں کی علامت ہے۔ وہ پیار دیا کرتے تھے، وہ حوصلے بڑھایا کرتے تھے، وہ دین کا کام کرنے والوں کے اندر اور شوق پیدا کرنے کی کوشش فرمایا کرتے تھے، دعاؤں سے نوازا کرتے تھے۔ اور جب بھی کبھی دین کے کسی کام میں کسی شخص نے آ کر کوئی ان کے سامنے کوئی بات رکھی، کوئی مسجد کی خدمت کی، مدرسے کی خدمت کی، یہ حضرات موجود ہیں، گواہ ہیں اس بات پر کہ سب سے پہلے وہ کہتے تھے ہاتھ اٹھا کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ اس نیکی کو قبول کر لے۔ تو یہ بزرگوں کا طریق تھا۔ ابھی آپ سن رہے تھے، مجھ سے پہلے علماء کرام گفتگو فرما رہے تھے کہ علماء حق نے ہمیشہ ہر دور کے اندر وقت کے فتنوں کا مقابلہ کیا ہے، اور آج بھی بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے ہمیں۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کے تقاضے ہیں، اس ملک کے حالات ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے۔ بہت سے محاذوں پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ختم نبوت کا معاملہ ہو، تحفظ ناموس رسالت کی بات ہو، اہل سنت کے مسائل ہوں، اس ملک میں بڑھتا ہوا اسلام و فوبیا ہو، ہمیں حکمت کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں آپس میں اتحاد اور یونٹی کو پیدا کرنا ہوگا۔ وگرنہ آج جس سمت اہل سنت کے لوگ جا رہے ہیں یہ انتہائی خطرے کی بات ہے۔ ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، ایک دوسرے سے دوریاں اور پھر نفرتیں اور خدا نہ جانے کیا کچھ آج ہمارے درمیان، اور اس کی وجہ سے نوجوان نسل کے اندر جو دین سے دوری پیدا ہو رہی ہے۔ حضرات، ہمیں ایک ایک چیز پہ نظر رکھنی ہوگی، لیکن حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، جذبات کے ساتھ نہیں۔ جذباتیت سے کوئی فیصلہ نہیں ہم نے کرنا۔ اپنے اسلاف اور اپنے بزرگان دین اور علماء ملت کی
رہنمائی اور ان کی ہدایات کی روشنی میں ہم نے اپنے قدموں کو آگے بڑھانا ہے۔ یہاں اس ملک کے اندر ہم الحمدللہ اہل سنت کے لوگ اپنے عقائد نظریات کے فروغ کے لیے جس طرح چاہیں کام کر سکتے ہیں، لیکن اس ملک کے قوانین کو پیش نظر رکھ کر ان دائروں میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی نوجوان نسل کی تربیت پر توجہ دینی چاہیے۔ نوجوان آج ہم سے دور ہو رہی ہیں، مسجدیں خالی ہو رہی ہیں، گیپ ہے بہت بڑا نوجوانوں اور ہمارے درمیان۔ مخالفین اسلام جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہاں کی جو فار رائٹ تنظیمیں جو اسلام کا چہرہ دنیا کے سامنے رکھ رہی ہیں، ان کے ان غلط نظریات کو کس نے دور کرنا ہے، کس نے اس پر کام کرنا ہے، کس نے ان محاذوں پر کام کرنا ہے؟ جہاں اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے وہاں آنکھیں نہیں چرانی چاہیے اس بات سے بھی کہ اس ملک میں 24% کی ریشو کے اعتبار سے لوگ اسلام چھوڑ بھی رہے ہیں۔ ان اسباب پہ بھی ہم نہیں غور کرنا ہے، کسی اور نے نہیں کرنا، لیکن ہم اور کاموں میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس ان ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے نہ ہم نے کبھی سوچا، نہ ہم کبھی بیٹھے، نہ ہم نے کبھی ایسی میٹنگز اٹینڈ کی کہ جس کے اندر یہ مسائل بھی کبھی ڈسکس ہوئے ہوں کہ نوجوان نسل کے ایمان کو بچانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب سلیبس کے نام پر جو کچھ یہاں اسکولوں کے اندر آ رہا ہے، کیا کوئی میٹنگ، کوئی اجلاس، کوئی اس پر کوئی بات ہوئی، کوئی لائحہ عمل ہم نے طے کیا کہ ہم نے اپنے آئندہ والے اس دور کے اندر اپنی نوجوان نسل کے ایمان کو کس طرح محفوظ رکھنا ہے؟ ہماری ذمہ داریاں ہیں اس وقت بہت بڑی، عوام کی بھی ذمہ داری ہے، والدین کی بھی ذمہ داری ہے، علماء حق کی بھی ذمہ داری ہے کہ حکمت کے ساتھ اپنے اسلاف کی فکر کی روشنی میں ہم نے اپنے قدم کو آگے بڑھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبلہ مفتی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، جس طرح وہ اہل سنت کے ہر کام میں پیش رہا کرتے تھے، آگے بڑھ کر رہنمائی فرمایا کرتے تھے، قائدانہ صلاحیتیں ان کے اندر موجود تھیں، سب کو ساتھ لے کر چلتے تھے۔ آج پھر ایسے افراد کی ضرورت ہے جو سب کو محبت کے ساتھ ساتھ ملا کر آگے بڑھ کر اپنا فریضہ اور اپنی ڈیوٹی کو نبھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ۔